نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بے مثال ہستی اللہ احکم الحاکمین کی ہے، ابتدا بھی اسی سے ہے، انتہا بھی اسی پہ ہے۔
نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی۔ هو الاول هو الآخر۔ جو چاہے کرے جو حکم دے اس کی تعمیل ہو، کوئی اس کے فرمائے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تمام طاقتیں اس کی، تمام اختیارات اس کے، حکم اس کا، حکومت اس کی۔ وہی مالک ہے، وہی فعال لما یرید ہے۔ اللہ کریم سید المرسلین، امام الانبیاء، سید ولد بنی آدم، سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، اپنی خاص الخاص رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ وہ کام، وہ مقامات، وہ افعال جن کی نسبت صرف اور صرف اللہ سے ہے، جن کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم شعائر اللہ کے احترام میں کوئی کمی آنے نہ دو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، سورۃ المائدہ کے شروع میں رب العالمین نے فرمایا۔ بیت اللہ ہے، اس کی وجہ شہرت صرف اللہ کی نسبت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے ارد گرد اللہ کی نشانیاں جو بھی ہیں، اللہ کی نسبت سے ہیں۔ اب افعال میں دیکھیے، حاجی نے احرام باندھا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کا راہی ہے، نسبت اسی کی ہے صرف۔ اس کا بھی احترام ہے، شاعر اللہ ہے۔ ایک مومن داڑھی مبارک رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے؟ کہ صرف اور صرف نبی کی نسبت سے، اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس سنت کی خاطر وہ لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، لوگوں کے رویے بھی جھیلتا ہے۔ یہ جو صرف اور صرف نبی کی سنت کے حوالے سے اس نے احترام کیا ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو جو بات، جو فعل، جو جگہ، اس کا وجہ شہرت دنیا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ قابل احترام ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا فعل نہ کرو جس سے ان کے احترام میں
کوئی کمی آئے۔ عزیزان گرامی، مسجد تو پہلی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں مکہ مکرمہ میں بنوائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر خدا کا جو مکہ المکرمہ میں بنایا گیا، لوگوں کی ہدایت کا مرکز، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر جوں جوں اللہ کی ہدایت پھیلتی گئی، قسمت والے لوگ اس ہدایت کو قبول کرتے گئے اور اللہ کی عبادت کے اور گھر بھی بنتے گئے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں، یہ مساجد، یہ روئے زمین کے اوپر پھیلتی ہی چلی گئی۔ ان کا احترام، مسجد، اس کی وجہ شہرت کوئی کاروبار نہیں ہے، کسی کی ذات نہیں ہے، کسی کا قبیلہ نہیں ہے۔ مسجد کی وجہ شہرت صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے احترام کا بھی سبق دیا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے مسجد کے احترام پر بڑی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ التوبہ میں ذکر ہے منافقین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آتے ہیں، اطلاع ملتی ہے کہ قباء کی آبادی میں منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے۔ مسجد کے نام پہ در حقیقت انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہے، اپنا اڈا بنایا ہے، وہاں بیٹھ کے سازشیں کریں گے، مسجد کی آڑ میں پناہ لیں گے، لوگوں کو اسلام سے متنفر کریں گے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائی کرائیں گے، چغلیاں کریں گے، سازشیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس آئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرے گھر کی توہین کی، اللہ کے نام کے اوپر یہ قدم اٹھایا، یہ جگہ جو بد نیتی سے بنائی گئی یہ مسجد کہلانے کے حقدار نہیں، آپ اس مسجد کو گرا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، مجاہدین نے اس مسجد کو گرایا، اس اڈے کو ختم کیا۔ تب اللہ کریم نے فرمایا جو مسجد جس کی بنیاد آپ کے ہاتھوں رکھی گئی، اس مسجد کا نام مسجد تقویٰ، یہ قباء کی آبادی میں یہ پہلی مسجد جو آپ نے بنائی، جہاں کے رہنے والے نیک نیت، جہاں کے رہنے والے پاک باز، جہاں کے رہنے والے تقویٰ و طہارت والے، اے نبی آپ نے جب بھی عبادت کرنی ہو آپ اسی مسجد میں تشریف لے جائیں، جب بھی اللہ سے باتیں کرنی ہو وہیں حاضری دیں، اور جب بھی قیام فرمانا ہو آپ نے اسی مسجد میں جانا ہے۔ سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر ہے 106۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا
وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، ضرارن تکلیف دینے کے لیے، وکفرا کفر کو پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین مومنوں کے درمیان فرقہ واریت، تفرقہ، لڑائی جھگڑا، جدائیاں پھیلانے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو مورچہ فراہم کرنے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں آپ کبھی بھی قیام نہ فرمائیے، قدم نہ رکھیے۔ ان کے پاس ہی وہ مسجد قباء ہے، وہاں آپ جائیے۔ اللہ کریم نے اس مسجد کا نام لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ جو تقوی کی بنیاد پہ مسجد بنائی گئی، آپ اس میں جا کے قیام فرمائیے، وہی زیادہ حقدار ہیں۔ وہاں کے نمازی، وہاں کے انتظام کرنے والے، وہاں اللہ اللہ کرنے والے، وہاں صحابہ کرام، ان کے ایمان کی گواہی اللہ احکم الحاکمین نے دی۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کریم مسجد میں پاکیزہ لوگوں کو خدمت کے لیے پسند فرماتا ہے۔ مسجد کی خدمت کرنے والے وہ پاک باز لوگ ہونے چاہیے، اور تبھی رب العالمین کو پسند آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا گھر زمین کے اوپر بنوایا، پہلے آدم علیہ السلام سے، اس سے پہلے ملائکہ سے، اور پھر سورۃ البقرہ میں رب العالمین تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ جب طوفان نوح کے بعد آثار مٹ گئے تو پھر دوبارہ بیت اللہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کا انتخاب فرمایا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا۔ یہ دونوں باپ بیٹا کس طرح مزدوری کر کے، مشقت کر کے، ذاتی طور پہ ان نبیوں کے ہاتھوں سے اللہ نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند فرمایا۔ یہ مسجدیں بنانا عام لوگوں کو نہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو اللہ کریم اس کام پہ لگاتا ہے۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے پوری دنیا کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک سبق دے دیا کہ جب کوئی شہر آباد کرو، جب کوئی آبادی آباد کرو، جب کسی جگہ قیام کرو، اپنے گھر بعد میں اللہ کا گھر پہلے تعمیر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء کی آبادی میں جا کے ٹھہرے، وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ پھر رسول اللہ جب مدینے تشریف لے گئے، وہاں جا کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، اپنے ازواج کے حجرات بعد میں بنائے۔ اور حالت یہ تھی کہ جب مکہ المکرمہ میں تھے تو ایک دفعہ سیلاب آیا اور بیت اللہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچا، تعمیر کا موقع آیا تو اللہ کے رسول اپنے کندھے کے اوپر پتھر اٹھا کے لایا کرتے تھے اپنے چچا کو پکڑانے کے لیے کہ بیت اللہ کو بناؤ۔
اور جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی تو جس طرح صحابہ کرام پتھر اٹھاتے تھے، کھجوروں کے تنے اٹھاتے تھے، مٹی گارا اٹھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالفعل ذاتی طور پہ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ حالانکہ اگر آپ نہ بھی شامل ہوتے مسجد تو بن جانی تھی، آپ کے حکم کی تعمیل تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ یہ ایک ایسا عزت والا کام ہے جو نبیوں کے کرنے لائق ہے، یہ کوئی عام معمولی فعل نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، مستری صاحب نے ساتھ حکا بھی رکھا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو کوئی بے دین یا عیسائی یا کرسچن دوسرے لوگ بھی مزدوروں کی طرح مسجد میں لگے ہوتے ہیں۔ احتیاط نہیں کی جاتی، جس طرح عام ایک تعمیر ہوتی ہے سمجھ لیا جاتا ہے یہ بھی ایک عمارت بنانا ہے، یہ عمارت بنانا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر بنانا ہے۔ یہاں تو نبیوں نے بھی اپنے ہاتھوں کام کیا ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر، اس کا انتظام، اس کے رہنے والے، اس کو چلانے والے، یہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ لوگ، نیک لوگ، تقوی اور طہارت والے ہونے چاہیے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، نہ میری شان میں کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کی شان میں کوئی فرق پڑے گا اگر ہم بھی مزدوروں کی طرح اس مسجد کی تعمیر میں یا جو بھی اللہ کا گھر ہے اس کی تعمیر میں حصہ لیں۔ یہ سنت رسول ہے، اللہ اکبر، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین کے اوپر بڑے بڑے مقامات ہیں، جو سب سے پسندیدہ مقام ہے، عزت والی جگہ ہے، وہ مسجد ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ کی خاص رحمتیں اس جگہ پہ نازل ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نازل کردہ شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ جگہ جہاں پہ لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب ہوتا ہے، حق تلفیاں ہوتی ہیں، جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، مکاری چلتی ہے، لوگوں کے ساتھ چکر بازیاں ہوتی ہیں، اس جگہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا کی سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ دنیا جہان کے تمام علاقوں میں سے سب سے پسندیدہ علاقے اللہ کے نزدیک اللہ کی مسجدیں ہیں، اور دنیا میں سب سے برا علاقہ جو اللہ کو ناپسندیدہ وہ بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ اس لیے کہ مارکیٹ میں لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں نقصان پہنچا کے اپنے نفع کی سوچنے والے، جھوٹ بولنے والے، وعدہ خلافیاں کرنے والے، بھائی ایک طرف تو تاجر ہے، اس کا بڑا مقام ہے، جو سچ بولتا ہے، جو امانت دار ہے، وہ تو نبیوں اور شہیدوں کا ساتھ دینے والا ہے، مگر یہی تاجر اگر بے ایمان ہو جائے اور پھر مسلمانوں کی ذلت کا سبب بھی یہی بنتا ہے، پھر پوری دنیا مسلمان تاجروں کے اوپر اعتبار نہیں کرتی ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ بری جگہ اس کو قرار دیا گیا جہاں ہیرا پھیری ہوتی ہے، اور جہاں عبادت ہے اس جگہ کو فرمایا گیا یہ جگہ
دنیا جہان کے تمام مقامات میں سے افضل ترین جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، مسجد میں نماز پڑھنے والے ان کے بھی درجے ہوتے ہیں، کسی کو ثواب زیادہ ملتا ہے، کسی کو ثواب کم ملتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کا ہمسایہ ہے اس کا تو بڑا اجر ہے، یہ بھی محض غلط فہمی ہے۔ مسجد کے ہمسائے کی ذمہ داری زیادہ ہے، مسجد کے احترام اس کے اوپر زیادہ لاگو ہوتا ہے، اس کی آوازیں، اس کے چیخنے چلانے اور اس کا ٹی وی اور اس کی دوسری ساری تقریبات، وہ اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے اوپر نماز کے لیے حاضری میں عذر کم ہے، اس کی تو ذمہ داری زیادہ بن گئی ہے مسجد کا خیال رکھنے کی بھی۔ لیکن اجر کے لحاظ سے اکثرہم ممشن، فرمایا جو جتنی دور پیدل چل کے مسجد میں آتا ہے اللہ اس نمازی کو اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ 2 گلیاں ہٹ کے، 3 گلیاں ہٹ کے، کوئی 1 فرلانگ سے پیدل چل کے آ رہا ہے، جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے اس کا رتبہ اتنا ہی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بھی راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبح صبح مسجد میں آئے، جو یا شام کو مسجد میں آئے، جب بھی وہ مسجد میں آئے گا اللہ ایک دفعہ آنے سے جنت میں اس کی مہمان نوازی تیار فرما دیں گے، جتنی دفعہ جتنی دفعہ وہ چل کے مسجد میں آ گیا اللہ کے ہاں اتنی ہی اس کی مہمان نوازی لکھی گئی۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جو مسجد کی طرف آنا ہوتا ہے خصوصاً اندھیرے والی میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، کبھی راستے میں خطرہ بھی ہوتا ہے، کبھی آوارہ کتے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی انسان نما لوگ جو تنہائی پا کے، اندھیرا پا کے لوگوں کو لوٹ بھی لیتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، بڑے خطرے بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ آتے ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داود رحمۃ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس صحیح حدیث کو نقل فرماتے ہیں، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، ان بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری دے دیجئے ان پیدل چل کے آنے والوں کو جو مسجد کی طرف اندھیروں میں پیدل چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ حشر کے دن، قیامت کے دن ان کو پوری روشنی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حشر کے دن اعمال کی روشنی ہوگی، اور وہ کن کے لیے ہے؟ جو اندھیروں میں مسجد کی طرف پیدل چل کے آتے رہے، یہ دنیا میں اندھیرے برداشت کرتے رہے، اللہ ان کے حشر کے اندھیرے دور فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کی طرف رغبت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، ان سے بڑا پیار تھا اللہ کے رسول کو۔ جابر ان سے مذاق بھی فرما لیتے تھے۔ جابر کے والد غزوے میں شہید ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ابا جی شہید ہو گئے،
مگر پیچھے قرضہ بہت چھوڑا ہے۔ یہودی تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک سے جابر کے کھجوروں کے پودے زمین میں گاڑے اور وہ پودے بڑے ہوئے، ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا، اور اللہ نے جابر کا سارا ہی قرضہ اتار دیا۔ یہ محبت رسول تھی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قبیلہ مدینے کے قبیلوں میں سے ایک بڑا احترام والا قبیلہ بنو سلمہ کا قبیلہ، انصار کا قبیلہ، مسجد کے نزدیک، مسجد نبوی کے نزدیک ایک بڑی جگہ خالی۔ انہوں نے سوچا ہم جو اتنی دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیوں نہ اپنے گھر بار اس خالی جگہ پہ لے آئیں، نماز پڑھنے میں سہولت ہوگی، اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کرنے میں سہولت ہوگی، مسجد کا فیض جلدی جلدی ہم کو پہنچے گا۔ نیک نیتی ہے، کتنی اچھی نیت ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو گئی۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمة ان ينقلوا قرب المسجد۔ مسجد کے نزدیک خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، بنو سلمہ نے ارادہ کیا ہم نقل مکانی کر لیں، مسجد کے قریب جا کے آباد ہو جائیں۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ آپ نے بنو سلمہ کو بلا لیا، آپ نے ان سے دریافت فرمایا، بالغنی مجھے یہ اطلاع ملی ہے، انکم تنتقلون قرب المسجد، تم مسجد کے قریب اپنا گھر بنانے والے ہو، وہاں سے چھوڑ کے ادھر آنے والے ہو۔ قالوا اردنا ذالک یا رسول اللہ، کہنے لگے ارادہ تو یہی ہے اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما لی۔ پھر آپ نے بڑے پتے کی بات فرمائی، دور سے آنے والوں آپ کو بشارت، قدمیں اٹھا اٹھا کے آنے والوں، مشقتیں اٹھا اٹھا کے مسجد کی طرف آنے والوں، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لفظ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، 3 دفعہ فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہو، اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہو، نقل مکانی نہ کرنا، جتنے قدم اٹھا کے آیا کرو گے اتنے قدم اللہ کے ہاں لکھ دیے جائیں گے، قیامت کے دن گواہی دے دیں گے، تب لکھ دیے جائیں گے لوح محفوظ میں، آثارکم تمہارا ایک ایک قدم، بندہ یہاں حرکت کرے لکھائی لوح محفوظ میں ہو، واہ مالک تو نے اس بندے کے قدموں میں کتنی برکت ڈالی ہے، اللہ اکبر۔ یہی قدم گناہ کی طرف جائیں پھر گواہی دے دیں گے، اور یہی قدم جب اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے تو پھر بھی گواہی دے دیں گے۔ تو آپ نے بنو سلمہ کو فرمایا تم وہیں پہ رہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ مسجد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے یہ غور فرمایا ہے کہ یہ مسجد، اس کے اندر کئی کام ہوتے ہیں، ہر مسجد کے اندر، تو سب سے بڑا جو مسجد کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ سورۃ الجن ہے 29ویں پارے میں، قرآن مجید میں اس کا مطالعہ فرمائیے، اس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کا خلاصہ نکال دیا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے واضح فرمایا، مسجد کے اندر اللہ کے نام میں، مسجد کے اندر اللہ کی عبادت میں،
مسجد کے اندر اللہ کی دی ہوئی تعلیم میں کبھی شرک کبھی ملاوٹ کی بات نہ کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ لوگ جب مسجد کے اندر بھی آ کے شرک کی بات کریں پھر اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ یہاں خالص بات ہونی چاہیے، صرف اللہ کی توحید کی بات ہونی چاہیے، غیر اللہ کے اس میں نام و نشان تک نہیں ہونا چاہیے، بالکل خالص۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ ان مسجدوں میں کبھی بھی کسی کو بھی مت پکارا جائے۔ یہاں کوئی شرکی آوازیں ہرگز نہیں، کوئی جعلی کرامتیں ہرگز نہیں، کوئی غیر اللہ کو ندائیں ہر ایک نہیں، کوئی مناجات ایرا وغیرہ ہرگز نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی پکار ہونی چاہیے، ایک اللہ کا سچا دین ہونا چاہیے، صرف حق اور سچ کی تعلیم ہونی چاہیے، صرف قرآن و سنت کی بات ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہو تو صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، پڑھانے والا پڑھانے لگے، سامنے قرآن مجید کھل جائے، سکھانے والا سکھائے اور سیکھنے والا سیکھنے لگ جائیں، ایک حلقہ احباب بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون الکتاب ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وحفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ پھر اس خالص قرآن کی تعلیم والی مسجد میں اللہ کے آسمان سے فرشتے رحمت والے نازل ہو کے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی خاص سکینت اس مسجد کے شرکاء کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، اس محفل کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کریم یہاں بیٹھنے والوں کو اپنے محبوب لوگوں کی فہرست میں لکھ لیتے ہیں، اللہ وہاں ان کا اندراج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندے کو کوئی چھوٹا موٹا تعلق ہو جائے نا بڑا فخر کرتا ہے، آج میری ایم پی اے نے کھڑے ہو کے مجھے جفی ڈالی ہے، مرنے والا ہو جاتا ہے، تصویر کھنچواتا ہے، کسی کا کسی سے کوئی تعلق، کسی کا کسی افسر سے کوئی تعلق نکل آئے بتاتا پھرتا ہے ہر ایک کا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی وی آئی پی لسٹ میں شامل ہونا سیکھیے، اللہ کے پیاروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیے، جن کی قدر اللہ کرتا ہے ان میں شامل ہو جائیے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کو اپنے پیاروں میں شامل کر لیتا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بری بات کیا ہے کہ نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنا، لوگوں کو نماز پڑھنے میں رکاوٹ ڈالنا، کئی طرح سے ہوتا ہے، شور کرنے لگ جانا، راستے بند کر دینا، کھپ ڈال دینا، لڑائی جھگڑا، اپنے جھگڑے کھڑے کر دینا، کبھی میرا حق ہے میں بنوں گا صدر، میں امیر بنوں گا، دنیاوی سیاست کو یہاں لے آنا، اللہ کی رضا کو پیچھے چھوڑ دینا۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو سورۃ التوبہ کی آیت پڑھ کے سنائی کہ منافقوں نے یہ سوچ کے مسجد بنائی تھی،
اللہ احکم الحاکمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکے، اللہ کی مسجدوں میں امن قائم ہونے سے روکے، ان یذکر فیہا، اللہ کی مسجدوں میں حق بات کہنے سے روکے، اللہ کی مسجدوں میں قرآن و سنت کی خالص تبلیغ سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اپنا جتھا بنا کے تفریق ڈالنے والا، اپنے گروہ بنا کے کوئی سازشیں کرنے والا، لڑائی جھگڑے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے والا، اللہ کو کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسجد کا دروازہ کسی مسجد میں داخل ہوتے وقت جب بھی نظر آئے اور اس میں داخل ہونے لگے، داخل ہونے سے پہلے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو مسجد میں داخل ہوتے وقت ان کے اوپر خوف خدا کی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے، اللہ کے ڈر سے بندہ لرزنا شروع ہو جائے، اپنی نیت کو پاک کر لے، اللہ کے سامنے حاضری ہے، اللہ کے سامنے حاضری، اللہ کے سامنے حاضری، یہ تصور جب آ جاتا ہے بندہ لرز جاتا ہے، کجا میں کجا وہ، میں ایک خاک کا ذرہ وہ کل کائنات کا مالک، اللہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو نے مجھے بلایا۔ قسمت والوں کو اللہ مسجد میں بلاتا ہے، اپنے سے تو کوئی بھی نہیں آتا ہے، اتنی دنیا ہے، ہر ایک کے نصیب میں کہاں ہے۔ اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں یہ نصیب ملتا ہے۔ اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے اس سے ہم کلام ہونے کی اس کو سعادت عطا فرما دیتا ہے، اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے اس کے دل کے اوپر اپنے ذکر کی یاد رواں کر دیتا ہے، اس کی زبان کے اوپر اپنا نام جاری کر دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، ادھر ادھر منہ مارنے والے بہت ہیں، اور اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے مصیبت ہو یا خوشی ہو اللہ کو اس حالت میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اللہ اپنے طرف بلاتا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، ان شرارتی لوگوں کو چاہیے مسجد میں آتے ہوئے اپنے اوپر خوف خدا کی کیفیت طاری کر لیں، اگر یہ شرارتوں سے باز نہ آئے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہوگی اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے قسمت والے لوگ، ایک بی بی ہے کالے رنگ کی، باندھی سی ہے، شاید لوگوں نے اس کی اہمیت کم سمجھی، صحیح بخاری میں یہ روایت مختصر ہے، سنن ابن ماجہ میں کچھ تفصیل سے ہے، سنن ابن ماجہ کی سند میں کچھ کلام ہے، مگر صحیح بخاری میں بھی ہے یہ روایت۔ ان امرأۃ سودا کانت تقیم المسجد، ایک کالی بی بی، شاید حبشی ہوگی، وہ اس نے اپنے ذمے لے لیا وہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی، نمازی صاف جگہ پہ نماز پڑھے، بس وہ بی بی مسجد کی صفائی کیا کرتی، اللہ کا پیغام آیا، بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، رات کو فوت ہوئی، لوگوں نے ذمہ داری سمجھی،
جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ادھر ادھر دیکھا، آپ کو وہ خاتون نظر نہ آئی۔ رسول اللہ نے پوچھا کہاں گئی وہ بی بی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا۔ فرمایا اللہ آذنتمونی، تم نے رات ہی مجھے کیوں نہ اٹھا لیا؟ تم نے مجھے اسی وقت کیوں نہ اٹھایا، کیوں نہ بتایا؟ فدلونی علی قبریہا، اب چلو میرے ساتھ، مجھے بتاؤ کہاں دفن کیا ہے تم نے اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ لے گئے انہیں۔ اللہ کے رسول آگے کھڑے، پیچھے صحابہ کرام کھڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہو صلی علی قبریہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے ہو کے اس بی بی کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھائی، بھائی قبرستان میں جنازے کی نماز نہیں پڑھا، کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اس لیے یہاں صلی سے مراد ہے خاص رحمت کی دعائیں کی اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہر ایک کی جگہ پہ نہیں چلے جاتے، مگر جو بھی جس کو کم لوگوں نے اہم سمجھا وہ مسجد کی خدمت کرتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول اس کی قبر پہ بھی جا کے اسپیشل بعد میں دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مسجد کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کریم مسجد کی صفائی کرنے والے، مسجد کا خیال رکھنے والے، اس کا فائدہ سوچنے والے، اور اللہ کریم ہمیں خالص سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، مسجد میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اس میں اور بھی کئی مسائل ہیں، وہ پھر میں کبھی ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ نماز کی اہمیت اور بر وقت اس کی ادائیگی، اور بھی کئی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کروں گا۔ خطبے کے دوران میرے دل میں بھی ایک چاہت سی پیدا ہو رہی تھی، مسجد قباء کا جب میں نے ذکر کیا میرا دل کرتا تھا کہ میں مدینے کی باتیں کچھ اور کروں، تو انشاءاللہ العزیز مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ، کبھی ان کا تعارف بھی خطبہ جمعہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔